السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 497واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج ہمارے زمانے میں ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ خود مسلمان کے اپنے ایمان کی قدر و قیمت، اور اللہ نے اس کو ایمان والے کے گھر میں جو پیدا کیا ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے اس کا احساس ہی نہیں رہا۔ اورنگ آباد جو ایک ایسا علمی شہر ہے جہاں پہ بیٹھ کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان پر 50 سال تک حکومت کی تھی، اور اسی اورنگ آباد کے اندر مجلس علماء نے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں فتاوی عالمگیری جیسی کتاب کو جمع کیا، اور فتاوی عالمگیری وہاں پر لکھی گئی۔ اورنگ آباد وہ علمی شہر، وہ تہذیبی، وہ تمدنی شہر ہے کہ آج بھی وہاں کے گلی گلی سے، روڑوں سے، راستوں سے اگر گزر جاوے تو ملک انبر اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی یادگاریں آپ کو پرانے دور میں پہنچا دیتی ہے اور احساس دلاتی ہے مسلمانوں کے عظمت، ان کی سطوت کا۔ لیکن کل میں نے ایک نیوز پڑھا اسی علمی شہر میں جو مسلمانوں کی ناک سمجھا جاتا ہے، کچھ مسلمان، کوئی سیاسی پارٹی کا لیڈر ہے، کوئی کسی تحریک سے جڑا ہوا ہے، کوئی کسی سوسائٹی کا صدر ہے، غیروں کو خوش کرنے کے لیے کہ غیر ہمارے سے خوش ہو جاوے، ہم کو سیاسی اعتبار سے کوئی مقام یا مرتبہ مل جائے، یا ہماری عزت ہو، ہماری واہواہی ہو، دنیا میں ہمارا نام سیکولرزم کے جھنڈے پر لکھا جائے، انہوں نے کھلے عام میڈیا کے سامنے گنپتی کی آرتی اتارنا شروع کر دی۔ اور جب وہ لوگ آرتی اتارنے لگے، باضابطہ اس کی تصویریں لی گئی، مراٹھی نیوز پیپرز کے اندر اس کو دیا گیا، اور کل اردو نیوز پیپر میں جب میں نے یہ خبر پڑھا تو مجھے بہت ہی زیادہ دکھ ہوا اور رنج ہوا اس بات کا کہ آخر کیوں ان مسلمانوں کے دلوں سے یہ احساس مر گیا کہ ارے تم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان عطا فرمایا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عطا فرمائی ہے، اس میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جو تم نے جا کر ایک بت کے سامنے اس کی پوجا پاٹ کرنا، اس کی آرتی اتارنا شروع کر دی، وہ بھی صرف اس لیے دنیا کی تھوڑی سی شہرت کے لیے، تھوڑے سے نام نمود کے لیے، تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے لیے، لوگ تمہاری واہواہی کرے، تم کو سیکولر کہے، تم کو روادار کہے، تم کو سب کے ساتھ میں مل جل کر رہنے والا ایک اچھا شہری کہے، اس کے واسطے۔ ارے میں تم کو بتاتا ہوں رواداری کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں۔ ان کا یہ عمل مشرکانہ عمل ہے، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستش کرنا، عبادت کرنا، یہ اپنے ایمان سے خروج کا راستہ ہے۔ رواداری کسے کہتے ہیں؟ پہلے فرق سمجھو، رواداری کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں۔ تم نے جو کیا وہ کھلا ہوا شرک ہے، مشرکانہ عمل ہے، اس میں رتی برابر کا شک شبہ نہیں۔ اور رواداری اسے کہتے ہیں جو ابھی پانی کا طوفان آیا تو بامبے کی مسجدوں کے ٹرسٹ والوں نے کر کے دکھایا، اسے رواداری کہتے ہیں۔ کیا کیا انہوں نے مسجدوں کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ بھائی دیکھو، آپ کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی ریلیجن کے ہو، مسجد میں آئیے، یہاں پہ آرام کیجئے، کھانا وغیرہ کھائیے، اور ماشاء اللہ، اللہ ان بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے کسی کا مذہب، کسی کا دھرم نہیں دیکھا، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، یہ بدھ ہے، بلکہ سب کے لیے مسجدوں کو کھول کر
اسی مسجد میں جس میں عبادت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اس کی چٹائیوں پر ان بھائیوں کو بٹھا کر کھانا کھلایا، ان کو رات میں سلایا، اسے رواداری کہتے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ثبوت ہے تاریخی اعتبار سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے کے لیے جو بھی سفرا آتے تھے، چاہے وہ مشرکین کی طرف سے ہو، عیسائیوں کی طرف سے ہو، کسی اور طرف سے ہو، تو وہ لوگ مسجد میں آ کے رکتے، اللہ کے نبی سے مسجد میں ملاقات کرتے تھے۔ ہمارے بامبے والے جو بھائیوں نے عمل کیا، انہوں نے اسی سنت کو زندہ کیا، اسے رواداری کہتے ہیں۔ لیکن رواداری کے نام پر بت کے سامنے کھڑے رہ کے اس کی آرتی اتارنا، اس کا شرک کرنا، یہ رواداری نہیں ہے، یہ مشرکانہ عمل ہے۔ رواداری اسے کہتے تھے اگر تم کوئی بیچارہ محتاج، کوئی اگر مسکین تمہارے پاس میں آتا، وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اور تم اس کی بھرپور مدد کرتے اور اس کی حاجت کو پورا کر دیتے، اس کو رواداری کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں یہی تو احساس ختم ہو گیا کہ رواداری کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں، یہ دونوں کے بیچ کی دیوار کو سمجھو۔ رواداری اسے کہتے ہیں کہ آپ اپنے غیر ایمان والے بھائیوں کے بہن بیٹی کے شادی میں جا رہے ہیں، ان کو گفٹ دے رہے ہیں، ان کو ہدیہ دے رہے ہیں، تحفہ دے رہے ہیں، یہ رواداری، اور بالکل جانا آنا چاہیے۔ کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کے لیے آپ چلے گئے اور وہاں جا کے آپ نے اس کو ایک 5-10 ہزار روپئے، غریب آدمی تھا، اپنی طرف سے دے دیے، اسے رواداری کہتے ہیں۔ رواداری اسے کہتے ہیں آپ کے دکان پہ کام کرنے والے غیر ایمان والے بھی اگر نوکر ہیں، آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، رواداری یہ ہوتی ہے۔ یہ رواداری نہیں ہے کہ میڈیا کو بلایا جائے، کیمروں کے سامنے اپنے ہاتھ میں پوجا پاٹ کی تھالی لے کر باضابطہ اس کی آرتی اتاری جائے اور وہ تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر اور نیوز پیپروں میں دیا جائے، یہ رواداری نہیں ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے مسلمانوں کے بارے میں، ماشاء اللہ، ارے تم لوگ تو ایک چھوٹے سے شہر کے رہنے والے ہیں، ایسے لوگ جن کے اندر ایمان کا احساس ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ان کا وہ احساس ان کو کبھی بھی شرک کیا گناہ کے قریب میں جانے نہیں دیتا۔ تم نے جو عمل کیا یہ خالی دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے، کیوں؟ اندر کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، مر گیا ایمان، خالی نام کے مسلمان رہ گئے، بس ایمان رہا ہی نہیں۔ اگر ایمان رہتا تھا تو وہ تم کو شرک کرنے پہ مجبور نہیں کرتا تھا، وہ تمہارے کو شرک کی طرف جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ یہ جو تمہارے قدم شرک کی طرف بڑھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نام تو مسلمانوں کے ہے لیکن اندر کا ایمان ختم ہو چکا ہے، اور وہی اصل چیز ہے کہ آپ کے اندر کا ایمان وہ زندہ رہے۔ اور میں آپ کو 1-2 اگزامپل دے کے بتاتا ہوں، جن لوگوں کے اندر کا ایمان جب زندہ ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ غیر میرے بارے میں کیا سوچیں گے، مجھے الیکشن میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے، بعد میں میرا ساتھ دیں گے، کچھ نہیں ہے، کیونکہ زندگی ہی نہیں ہے دنیا کی۔ اصل جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے وہ آخرت کا ہے، اس کے لیے ایمان کو سنبھالنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر، ایمان کو کبھی بھی مت چھوڑنا، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے یا تیرے ٹکڑے کر دیے جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ اور یہاں پہ تو سالہ نگر سیوک کی پوسٹ کے واسطے ایمان چھوڑنے کو تیار، یار نگر پریشد کے الیکشن کے لیے ٹکٹ لینے کے واسطے، خوش کرنے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، محلے والوں نے ووٹ ڈالنا بول کے میرے بارے میں بولنا بہت سیکولر ہے، اس کو سیکولرزم نے شرک بولتے ہیں۔ خالی اتنے سے دنیا کے ایک ذلیل اور نیچ اور گرے ہوئے پد اور پوسٹ کے لیے، کسی پارٹی کا ادھیکش بننے کے واسطے، سیکریٹری بننے کے واسطے، اس کی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے اتنا ذلیل کرنا اپنے آپ کو، تھوکتا ہوں میں ایسے لوگوں پر، دنیا کے ذلیل ناموری کے لیے، شہرت کے لیے اپنے ایمان کو فروش کرنے والے، ایمان کا سودا کرنے والوں کو۔ اور ان کو بتاتا ہوں جن کے دلوں کے اندر تک ایمان جب ان کے پیوست ہو جاتا ہے، وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان مہاراشٹرا پولیس کے اندر کام کرتے تھے، انہوں نے داڑھی رکھنا شروع کی، اوپر کے آفیسرز نے اس پہ آبجیکشن لیا، بات اور آگے بڑھی، وہ بھائی صاحب کورٹ پہنچ گئے اور انہوں نے ہائی کورٹ سے پرمیشن لی، اور ہائی کورٹ نے یہ ڈیسیزن لیا
کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی امپلائی اگر وہ داڑھی رکھنا چاہتا ہے یہ اس کا اپنا پرسنل عمل ہے, وہ رکھ سکتا ہے. اسے کہتے ہیں ایمان. انہوں نے یہ نہیں دیکھا میری نوکری چلی جائے گی, میری جاب چھوٹ جائے گی, وہ بھی گورنمنٹ جاب ہے, وہ بھی اتنی بڑے پد کی پوسٹ کی جاب ہے. نہیں, کیونکہ اندر کا جو ایمان تھا, اندر کا وہ ایمان جو ہے وہ زندہ تھا, روشن تھا. اس نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, میں تو اس کے ساتھ میں ہی کام کروں گا, بھلے مجھے اس کے لیے سیشن کورٹ, ہائی کورٹ, کون سے بھی کورٹ جانا پڑے. اور لڑتے رہے وہ سالوں تک اور ڈیسیزن دینا پڑا. یہ اسے کہتے ہیں مسلمان. اور ایک مثال, ہم لوگ یورپ کا فیشن دیکھتے ہیں, خالی یورپ کا, یورپ کے لوگ ایسے رہتے ہیں ویسے رہتے ہیں. ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یورپ کے اندر لوگوں کے زندگی میں پردہ کیسا ہے, لوگوں کے زندگی میں دین کیسا ہے, لوگوں کے زندگی میں ایمان کیسا ہے. جب وہ ایمان اندر کا زندہ ہوتا ہے تو وہ ایمان کس طریقے سے ایمان کے راستے پہ چلنے پہ مجبور کرتا ہے. امریکن آرمی کے اندر ایک نوجوان, اس کو عراق بھیجا گیا لڑنے کے لیے, لیکن خدا کا نظام ہے, وہ بیچارہ عراق گیا تو تھا لڑنے کے لیے, لیکن بار بار اس کے کانوں میں جو اذان کی آواز آتی تھی, اس نے تحقیقات کیا کہ بھئی یہ آواز کائی کی ہے, کدھر سے آتی ہے. پتہ چلا یہ اذان کی آواز ہے, کیونکہ امریکہ میں کبھی اس نے سنا نہیں تھا اذان کی آواز. اس کے بعد اس نے اور تحقیقات کیا اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں, شریعت محمدی کے بارے میں. اور اس کے بعد میرے محترم بزرگوں, وہ نوجوان مسلمان ہو گیا. دیکھو, آرمی نوجوان ہے, پوری زندگی فیشن اور ماڈرن لائف اسٹائل میں اس کی گزری ہے, لیکن وہاں پر ایمان کی چنگاری اس کے دل میں جگ گئی, اس کے دل میں روشن ہو گئی. اور اس کے بعد ایسے حالات آئے اس کے اوپر, صحرا کے اندر وہ قید ہو گیا, بند ہو گیا, اور کئی دنوں تک وہیں رہا, پانی نہیں, اور پریشان حالی کا. یہ سب انٹرویو میں نے اس کا نیشنل جغرافک کے اوپر سنا. اس میں ایک پروگرام آتا تھا بینڈ آف ابروڈ بول کے, اس کے اندر اس نے بتایا کہ میں صحرا میں کس طریقے سے بھٹکتا رہا, لیکن میں نماز اپنے اوقات پہ پڑھتا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا تھا, اس کی عبادت کرتا تھا, اور اللہ کی ہی مدد آئی میرے لیے کہ کئی دنوں بھٹکنے کے بعد, پریشان ہونے کے بعد میں, پھر ایک مرتبہ اچانک وہ بھٹکتے 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 روڈ کے قریب میں پہنچ گیا, اور پھر وہاں سے کوئی گاڑی آ رہی تھی, ان گاڑی والوں نے اس کو لے کر گئے اور اس کے کیمپ میں پہنچا دیا. تو اس نے کہا کہ میں صحرا میں اور ایسے حالات میں بھی جو زندہ رہا وہ صرف اور صرف اللہ کے ذکر کی برکت سے. اب وہ نوجوان امریکہ میں ہے, اپنے گھر پہ ہے, اپنے فیملی کے ساتھ میں ہے, لیکن اس نے اپنے فیملی کو بھی دین سکھایا, ایمان سکھایا. وہ نوجوان جس کی بیوی امریکہ کے ماڈرن ماحول میں پلی تھی, بڑی تھی, اس نے اپنی بیوی کو بھی مسلمان بنایا. انٹرویو لینے والے نے جب اس سے پوچھا, اس نے بتایا آج میرا پورا خاندان مسلمان ہے, میری بیوی بھی ویسا ہی پردہ کرتی ہے جیسے عراق کی عورتیں کرتی ہے, وہ بھی ویسے ہی برقع پہنتی ہے جیسے عراق کی عورتیں پہنتی تھی. مجھے آپ بتائیے میرے محترم بزرگوں, یہ ہے ایمان. ایمان ایک مرتبہ جب اندر چنگاری روشن ہو جاتی ہے نا, سب چھوڑ دیا اس نے. وہ تو خاندانی یار ماڈرن تھا, امریکہ کا رہنے والا تھا, اس کی بیوی اس ماحول میں پلی بڑی تھی جہاں پر بے پردگی عام ہے, لیکن ایمان جب ایک مرتبہ روشن ہو گیا, انہوں نے یہ نہیں دیکھے ہمارے برادری والے کیا بولیں گے, خاندان والے کیا بولیں گے. جن لوگوں نے ہم کو ماڈرن لائف اسٹائل میں دیکھا ہے وہ لوگ کیا بولیں گے کہ ہم لوگ جو ہے اب برقع پہن رہے ہیں, پردہ کر رہے ہیں, جب کل تک تو ہم بالکل اریاں تھے, ہمارے پاس میں پردہ وغیرہ تو کیا بالکل ماڈرن تھے, لیکن آج ہمارے لائف اسٹائل میں اتنا چینجز آ گیا, ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے. ایمان نے ہمارے اندر ایک روشنی جگا دی, اسے کہتے ہیں ایمان. اور ایک مثال دیتا ہوں میں. ابھی 2-4 روز پہلے میں بامبے گیا ہوا تھا, جو ذی الحجہ کی 1 تاریخ کے بعد میں ایک کمپنی میں کام تھا. وہاں پہ ایک سینئر آفیسر مسلمان, ان کی سیلری اپنے انڈیا کے حساب سے تقریباً 3.5 سے 4 لاکھ روپئے مہینہ ہوں گی, یعنی سال کا 50 لاکھ روپئے کے اوپر ان کی سیلری ہے. سینئر آفیسر ہے. دوپہر میں کھانے کا ٹائم ہوا تو اس وقت میں کام میں بیزی تھا. انہوں نے میرے سے کہا سید بھائی آپ لنچ کر کے آ جائیے. میں نے کہا چلیں گا نا سر, آپ نہیں چل رہے؟
बोले नहीं मैं नमाज़ तक रहूँगा, नमाज़ पढ़े बाद मैं मस्जिद में बैठ जाऊँगा, आपने लंच करके आ जाना। मैं बोला क्यों आप नहीं आएंगे? बोले नहीं मेरा रोज़ा है। मैं बोला आपका रोज़ा? बोले हाँ, मैं ज़िलहिज्जा के जो 10 दिन हैं वह लयालिन अशर, वो 10 दिनों के रोज़े रखता हूँ। मुझे हैरत हुई कि देखो एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा मुसलमान जहाँ पे तकरीबन सैकड़ों लोग गैर है, उनके बीच में एक मुसलमान दाढ़ी के साथ माशाअल्लाह 10-10 रोज़ों का एहतमाम, पैसे की कमी नहीं, रेप्यूटेशन की कमी नहीं, रिस्पेक्ट की कमी नहीं। तो ये जो एहसास होता है मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, ये आज मुसलमानों में से मर चुका है। तो पहले समझो रे, पहले समझो शिर्क और रवादारी किसे कहते हैं। अखलाक उनके साथ में बरतना ये रवादारी है। ये नहीं है कि तुम थाली लेके खड़े रह गए आरती उतारने। बस अल्लाह से दुआ करूँगा अल्लाह मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए और हमको समझ आता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।